ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی الرسول النبی الخاتم والمختم القرشی الہاشمی الحجازی العدنانی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسی شریعت لے کے آئے اللہ کہ کوئی ایک مرحلہ حیات نہیں جس کے سینکڑوں مسائل موجود نہ ہوں۔ ہر مرحلہ حیات اور حیات کے بعد ممات، مردہ مر گیا، مرتے وقت کس طرح لٹانا ہے، اس کے سامنے باتیں اونچی نہیں کرنی ہے، اس کو بار بار نہیں کہنا ہے کہ کلمہ پڑھ لو، آپ لوگ پڑھے تاکہ وہ خود گویا ہو جائے۔ اگر اچھے آثار ظاہر ہوئے تو بیان کرنے کے قابل ہے، اگر تکلیف دہ حالات پیش آئے تو پردہ کرانا ضروری ہے۔ یہ باتیں سنو ذرا، یہ سب حدیثوں میں ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں صحیح مسلم اور جامع ترمذی کی حدیث میں اذکروا محاسن موتاکم، مردوں کی اچھی چیزیں بیان کرو، وکفوا عن مساویہم، اور تکلیف دہ چیزوں سے زبان روک لو۔ خدا نخواستہ چہرہ بدل گیا، رنگ گورے چٹے کا سیاہ ہو گیا، زبان باہر آ گئی، آنکھیں ڈراؤنی ہو گئی، پردہ ڈالے، لوگوں کو دکھانا حرام ناجائز۔ جو آج کل رواج ہو گیا، زیارت ہو رہی، دیدار، یہ سب فضول حرکت ہے، لایانی فعل، لایانیات میں لوگ پڑ گئے۔ بس جنہوں نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے، اب جس کو بہت زیادہ خواہش ہے وہ سارے جہان کو، یہ بیکار باتیں ہیں، بیہودہ بات ہے، اپنے مردے کو بے آبرو کرنے کی حرکت ہے۔ اگرچہ فقہاء نے یہ بھی امر مسلم لکھا ہے کہ بوقت مرگ جب روح نکلتی ہے کسی کیفیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، رنگ بدل گیا، دوائیوں کا اثر ہے، اور زبان باہر آ گئی ہے، بیماریوں میں بھی آتی ہے، آنکھیں باہر نکل گئی ہے، میں شدت نزع کی وجہ سے ہوا ہے، یہاں تک کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ نہ کرے اس کی زبان پر اگر بوقت مرگ ناموزون کلمہ جاری ہو گیا، فقہا کہتے ہیں خاتمے کا اس سے کوئی تعلق نہیں، خاتمہ زندگی پر اس میں قوی ہو چکا ہے، اس کو ہوش و حواس ہی نہیں۔ ایسی کچی شریعت نہیں ہے کہ زندگی بھر آپ عبادت کر رہے ہو، جماعت کر رہے ہو، اندھیرے میں اٹھ رہے ہو، رو دھو رہے ہو، این وقت پر کوئی ایسا ناموزون کلمہ نکلا تو کہا جائے کہ یہ کافر مرا ہے۔ یہ فضول لوگوں کی باتیں میں بطور چیلنج کے کہتا ہوں، پوری دنیا اسلام میں ایک عالم نہیں جس نے یہ بات لکھا ہو کہ اس سے خاتمہ متاثر ہوتا ہے، نا عذر ہے، کوئی عذر ہے۔ اور بوقت مرگ اگر اچھے کلمات ظاہر ہو گئے، اچھے حالات پیش آ گئے تو یہ پر امید کیفیت ہے، یہ امید ہے۔ دیکھیے اچھائیوں کا تذکرہ ایک حسین باغ ہے، اور ناموزون کیفیات کا پردہ کرنا وہ عیوب ہے، قبائح ہے، بیماریاں ہے، آزار ہے، انسانی پریشانی ہے، اس کا پردہ ہمیں کرنا ہے، ذکر نہیں کرنا ہے۔ فقیہ عالم سنے تو ان کو تسلی دے پسماندگان کو کہ ہاں وہ زندگی بھر مسلمان رہا ہے، اسلام اس کا محفوظ رہا ہے الحمدللہ۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرنے لگے، جلیل القدر صحابی ہے، یہ اپنے علاقے سے حضرت کی خدمت میں آ رہے تھے، باغبانی کشتی تھی، بجائے مکہ یا مدینے کے حبشہ چلی گئی، اور بہت بعد میں آئے، ہجرت کا بھی شاید 7واں سال تھا، اور یہ لوگ پہنچ گئے بخاری میں۔ ان کی ایک فضیلت سناتا ہوں آپ کو۔ تو لوگ ان کو کہتے تھے کہ تم لوگ تو ہجرت سے رہ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا
فرمایا تمہاری تو دو ہجرتیں ہیں، ایک اپنے وطن سے حبشہ اور پھر حبشہ سے مدینہ۔ ان کی ایک ہجرت ہے جو مکے سے میرے ساتھ مدینہ ہے، وَلَكُمْ ہجرتان، اور تمہاری دو ہجرتیں ہیں، ایک حبشہ کی طرف، وہ بھی اسلام کے لیے تھا، اور دوسرا حبشے سے مدینہ پہنچے۔ ایک فضیلت دیکھو کیسے آپ نے ان کو خوش کیا۔ اور ابو موسیٰ اشعری قرآن شریف پڑھتے تھے، قدرتی طور پر اس قبیلے کی آوازیں بہت زیادہ اچھی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ رات کو ابو موسیٰ اشعری اور اس کے لوگ جو خیمے میں تلاوت کر رہے تھے، میں اپنے خیمے میں سن رہا تھا، مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ کہاں ہیں۔ فرمایا اس کے بغیر مجھے جگہ معلوم نہیں تھی، آواز سے مجھے پتہ چلا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے جگہ بھی پہچانی اور خوش بھی بہت زیادہ تھے کہ وہ اس شان و شوکت سے تلاوت کر رہے کہ تمام خیمے گونج رہے ہیں۔ تو علماء دین کہتے ہیں کہ ایسی سریلی آواز کی دلکش دلربا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوب متاثر ہے اس سے۔ یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، اور ایسے بیمار ہوئے کہ پسماندگان مایوس ہو گئے، اور انہوں نے سمجھا کہ گیا۔ تو اس تکلیف میں وہ ایسے دو انگلیاں اٹھاتے تھے۔ اس کی بہن بیٹھی تھی، منہ پیٹتی تھی کہ وہی اللہ تو ایک ہی ہے، یہ کیا کر رہا، اور آپ نے تو عمر بھر ایک اللہ کے لیے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں آئے، آنکھیں کھولی، اور بہن کو کہا فضول باتیں نہ کرو، وہ مجھے کہتا ہے کہ ایک اللہ کو مانو اور چھوڑو۔ تو میں نے کہا پیغمبر جو انہوں نے بھیجا برحق ہے، اس ایک وحدانیت کو ہمیں نبی نے سکھایا ہے، اس لیے میں دو انگلی اٹھاتا ہوں، زبان کام نہیں کر رہی۔ اور تم جو مجھے کہتے ہو نا کہ تم ایسے تھے اور ایسے تھے، تو مجھے فرشتہ پیٹ رہا ہے کہ وہ انت جبل، آپ پہاڑ ہیں، انت بحر، آپ سمندر تھے، یہ آپ کی بہن کیا باتیں کر رہی ہے۔ تو بہن کو کہا کہ ذرا اعتدال سے رہو، میرے بارے میں مبالغہ نہ کرو، زیادہ لمبے لمبے لفظ نہ کہو، مجھے اس کی سزا مل رہی ہے۔ تو علماء دین نے عجیب بات لکھی ہے کہ مردے کے احوال پر فتویٰ نہیں نافذ ہوگا، کیونکہ وہ ایک دوسرے عالم کی طرف ہے، اور اس عالم کی تفصیل بہت زیادہ ہے، اور کبھی امید یہی کہ جب وہ زندگی بھر اسلام و ایمان پر رہا ہے تو بوقت مرگ اس کی تکلیف کی زیادت کی وجہ سے کوئی بات یا پریشانی پیش آئی ہوگی، لیکن اس پر فیصلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ، اس کا ایمان محفوظ رکھے گا۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھو ایک عجیب سی بات ہے کہ بھئی آدمی مر رہا ہے، اس وقت کیا کچھ پیش آتا ہے، تفصیل دیکھو ذرا۔ اور یہ جو میں نے بیان کی